خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے شامل اللہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ذی الحجہ کی آج 5 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کو جو فضیلت عطا کی ہے، ویسے تو ہر دن کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور ہر رات کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو غروب ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غفلت سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سال کے ان دنوں میں، ان راتوں میں، کچھ دنوں کو اور کچھ راتوں کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو خاص کر دیا کہ یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، یہ میرا مہینہ ہے، یہ عشرہ میرا ہے۔ اس لیے کہ ہم عام طور پر دنیا کے کام و کاج میں، تجارت وغیرہ میں، حالانکہ وہ بھی جائز کام ہے، لیکن ایسے منہمک ہو جاتے ہیں، ایسے مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کو اور آخرت کی زندگی کو اور موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان حالات کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہوا، لوگ 2 مہینے سے تقریباً 3 مہینے سے بیکار بیٹھے ہوئے تھے، اب ایسے مشغول ہو گئے کمانے میں کہ اب بھی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اب بھی مسجدوں میں کچھ خاص نمازی ہیں،
باقی دوسرے افراد کمانے میں ایسے منہمک ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے کہ جو لاک ڈاؤن میں بار بار مساجد کے ذمہ داروں پر اور خادموں پر غصے کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مسجدیں کھولو، ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہی حضرات مسجدوں کے اندر نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ وہ جائز کام میں مشغول ہیں، کمانے میں، کاروبار کرنے میں، دکان چلانے میں، لیکن ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو، آخرت کو اور دین کو، سب کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خاص کیا تاکہ میرے بندے ان دنوں میں کم از کم میری طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو خاص کیا کہ یہ میرا گھر ہے، حالانکہ وہ بھی ایک پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے، بلکہ اس کی پلاسٹک بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنا گھر بنا دیا، اس کی نسبت اپنی طرف کی اور اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال کے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان دنوں میں سے کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں وہ غفلت سے نکلے اور میری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے مخصوص ایام میں بھی ہم اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے قاصر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جبکہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی اتنی فضیلت گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مختلف احادیث کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ایک سال کے روزوں کا ثواب، اور یہ راتیں، ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب۔ تنبیہ الغافلین میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک نوجوان تھا، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد روزے شروع کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر پوچھا کیا وجہ ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحجہ کے ایام حج کے اور دین کے شعار کے ایام ہیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے لیے ہر روزے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے دینے کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچیں ایک روزے پر کتنا ثواب بیان کیا گیا، 100 غلام آزاد کرنا، 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کرنا۔ آج ہمارے لیے ایک جانور قربان کرنا مشکل ہے، ایک بکرا دینا مشکل ہے، مختلف بہانے ہم تلاشتے ہیں۔ ایک روزے پر 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا ثواب، کتنا اونچا ثواب ہے۔ اور پھر یہ ثواب 8ویں تاریخ کو بہت بڑھ جاتا ہے۔ آج 5ویں تاریخ ہے، 6 7 ہفتہ اتوار پیر کو 8ویں تاریخ ہے،
8ویں ذوالحجہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ 8 تاریخ تک 100 غلام کو، 8 تاریخ کو 1000 غلام، 10 گنا بڑھ گئی، اور 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب۔ ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ ہم اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر سکیں؟ اور 1000 گھوڑے سواری کے لیے مجاہدین کو دینے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفے کا دن ہے، اور عرفہ یہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہوتا ہے، پورے سال میں سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کو۔ تو عرفے کو ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 2000 اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنا اونچا ثواب، کتنی فضیلت ان دنوں کی اور ان راتوں کی بیان کی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم غفلت میں پڑے رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں روزوں کا خیال کرو، روزوں کا اہتمام کرو، دعا، استغفار اور صدقے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کر، کتنے ڈرنے کی بات ہے، ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان دنوں کی بھلائی سے محروم رہا۔ اور خاص کر عرفے کا روزے کا اہتمام کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی بھلائی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 5 دن تو ہم سے گزر چکے ہیں، اور 5 دن باقی ہیں۔ ان دنوں کی ہم خوب قدر کریں، ان راتوں کی خوب قدر کریں۔ حضرات صحابہ اکرام ان دنوں میں بستر پر ہوتے تب بھی تسبیح بیان کرتے، ذکر کرتے، بازار میں ہوتے وہاں بھی ذکر کرتے، خوب قدر کیا کرتے تھے۔ قدر یہی ہے کہ خوب ذکر کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رات میں ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ 15-20 منٹ لگتے ہیں، لیکن جب آپ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آدمی کرنے سے پہلے سوچتا ہے تو بڑا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، لیکن نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں پھر اللہ کیسے آسان کر دیتے ہیں دیکھیے۔ باقی 5 راتوں میں ہر رات صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور اس نماز کی جو فضیلتیں ہیں، موقع نہیں ہے کہ اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں۔ بار بار آپ نے سنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں اور ان راتوں میں کچھ خاص عبادتیں رکھی، اور ان عبادتوں کے ذریعے سے بھی ان دنوں کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے۔ جیسے حج عظیم الشان عبادت، گزشتہ سال اور اس سال تو ہم میں سے ہر ایک، بلکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ارادے بھی کیے تھے وہ سب محروم رہے اس عظیم دولت سے۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد راستے ہموار ہو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت حج کی بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔
کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور کوئی فحش بات نہ کرے، بدکلامی نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ اس کو ابھی اس کی ماں نے جنا۔ بچہ جیسے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی 400 افراد کے لیے شفاعت کرے گا کل قیامت۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 400 افراد نہیں بلکہ 400 گھرانے۔ اب ایک گھر میں کسی کے گھر میں 5 ہے، کسی کے گھر میں 10 افراد ہیں، تو ایسے 400 گھرانے کے لیے ایک حاجی شفاعت کرے گا کل قیامت۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کے نیت سے ارادے سے نکل جاتا ہے، 3 دن اس کے سفر میں گزر جاتے ہیں، تبھی وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کو ابھی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ 3 دن ہی میں پاک ہو جاتا ہے، ابھی وہ پہنچا نہیں، ابھی سفر میں ہے، ابھی اس نے کعبۃ اللہ کا دیدار بھی نہیں کیا۔ بقیہ جو دن رہیں گے، 40 دن مثال کے طور پر گئے ہیں، 3 دن ہو گئے، باقی 30 پر 7 دن جو اس کے وہاں رہیں گے وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ تو کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں، اس ایام میں رکھا ہے، جو پورے سال میں کبھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، یہ بھی پورے سال میں کبھی آپ ادا نہیں کر سکتے سوائے 3 دن کے، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ کی مغرب تک۔ انہی 3 دنوں میں اور انہی 3 راتوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کتنی اہم عبادت، کتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ما هذه الضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں، باپ کا عمل ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے مسلمان اپنے گھروں کے اندر کچھ رسم و رواج کرتے چلے آتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بھئی غلط ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کا یہ کام رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کے لیے الفاظ استعمال فرمائے سنت ابیکم، تمہارے باپ، تم سب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، اور وہ حکم بھی خاک کے ذریعے سے دیا گیا تھا، اس حکم پر اپنے بیٹے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی کیسا بیٹا، معصوم نبی بننے والے ہیں، نبوت کے آثار پیشانی پر ہیں، اور بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نافرمان بچہ ہے تو اگر بات سے کہا جائے کہ بہت آپ کو ستا رہا ہے، اب تو بہت یہ نشے کا عادی ہو چکا ہے، اس کو گھر سے نکال دیجئے تو وہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن جس بچے کی محبت دل میں، اور بچہ بھی فرما بردار معصوم ہو، آپ سوچیں اس باپ کے دل میں اس بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اس بچے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے خاتمے حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس حکم کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت لخت جگر کو لے کر مینا میں پہنچے اور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خوش ہیں کہ اللہ کو میری قربانی پسند ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی سے ہاتھ پیر باندھ کر جب چھری چلاتے ہیں تو وہ چھری منڈ ہو جاتی ہے، چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت سے مینڈے کو بھیجتے ہیں جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور قربانی کی قربانی کی ایک روح ہے، ایک صورت ہے، ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ نماز کی ایک صورت ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، یہ ایک نماز کی صورت ہے، لیکن اس میں ایک روح ہے، وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ روزے کی ایک صورت ہے اور اس کی روح ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کے اندر ایک صورت رکھی ہے اور ایک روح رکھی ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ایک صورت ہے، یہ ہاتھ پیر یہ چہرہ وغیرہ، لیکن ہمارے اندر ایک جسم کے اندر ایک روح ہے، اور جیسی صورت ہے ویسی روح ہوتی ہے۔ آنکھوں کے اندر بینائی ہے تو اسی طرح کی روح اللہ نے آنکھوں کے اندر رکھی ہے۔ اگر آنکھ پھوٹ جائے تو اب اس کی روح ختم ہو جائے تو اب وہ روح دوسرے منتقل نہیں ہوتی، کیا وہ کان میں آ جائے اور کان سے آپ کو نظر آنے لگے، جیسی صورت ہے ویسی روح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر ایک صورت رکھی ہے، ایک روح رکھی ہے۔ دنیا کے اندر صورت اصل نظر آتی ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ آخرت میں روح اصل ہے، صورت اس کے تابع۔ وضو کا ایک شکل ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ ہم ہاتھ پیر دھوتے ہیں، لیکن اس کی ایک روح ہے، وہ روح یہ ہے کہ دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے، انشراح دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح۔ صورت کیا ہے؟ جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ ایثار نفس، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، یہ اس کی اصل روح ہے قربانی۔ گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے حکم پر جانور ذبح کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنے آپ کو ذبح کروں، اپنے آپ کو آپ کے نام پر پیش کر دوں گا۔ یہ قربانی کی روح ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس روح کو حاصل کرنے کے لیے جانور کو کچھ دن پہلے لے کر پالو، اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، بیٹے کی محبت دل میں یقیناً ہوتی ہے، اس محبت کو قربان کر رہے تھے اللہ کے نام پر۔ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس جانور کی محبت کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے۔ جب ساتھ میں کچھ دن جانور رہے گا اللہ تعالیٰ یقیناً محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز بھی جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے وہ کچھ ہمارے
ساتھ رہتی ہے، جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو درد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عینت ہے، یہ عینت کو میں کچھ مہینوں سے پہن رہا ہوں تو ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ عینت ٹوٹے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک غیر جاندار چیز کی محبت نہیں آ سکتی ہے، جانور تو ایک جاندار ہے، اسے کچھ دن رکھ کر پانے کے جیسے ہمارے اکابرین کا معمول رہا۔ یہ 15-20 دن پہلے ہی جانور کو خریدتے اور اس کو خوب کھلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جانور کو خوب کھلا کر گوشت تازہ کرو، اس لیے کہ یہ قیامت میں منشیات پر تمہاری سواری بنے۔ منشیات پر سواری کرنے والا جانور ہے تو اسے خوب کھلا کر موٹا کرو، اس کی محبت دل میں آئے، اس کو نہلاؤ اور ضرورت پڑنے پر اس کی مہندیوں کو، اس کی لیڈ کو، اس کی گندگیوں کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں سے۔ ان سب پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے کہ اب اس جانور کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ اب اس جانور کو آپ اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے۔ مسئلہ بنگلور شہر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا خاص گھر نہیں ہے، بہت سارے افراد ایسے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن آنر ایسا ہے کہ وہ جانور باندھنے نہیں دیتا کہ بھائی آپ کو رہنے کے لیے دیے، جانور کو رکھنے کے لیے نہیں دیے، جانور کو آپ کیا نہیں لا سکتے۔ عجیب و غریب طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر تو بہت سارے عہدوں کے اخلاق ظاہر ہو گئے کہ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، کہ کس طرح انہوں نے کرایہ داروں پر رہتے ہوئے ایک پیسے نہیں ہیں، ان کا اسی سے گزر بسر چلتا ہے، وہ بھی مجبور ہے اس کے تقاضا کر رہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے آپ ہمارا کرایہ دیجیے۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں، بیوائیں عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں کچھ نہیں ہے، کسی گھر کا کرایہ آتا ہے، اسی سے ان کا گزران ہوتا ہے، وہ تقاضا کر رہی الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے جن کو 8-8 10-10 گھر دیے، کئی گھر دیے، ان کا گزر بسر اسی سے نہیں ہوتا ہے، اللہ نے خوب کہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک پیسہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں، ظلم پر ظلم کرتے رہے کہ اگر کرایہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو گھر چھوڑ کرتا ہوں، اب بیچارہ کہاں جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ذرا اپنی شرافت دکھائی کہ بھائی ٹھیک ہے اب کرایہ تو نہیں ہے لیکن ہم ایڈوانس میں سے کم کر لیں، ذرا زیادہ چالاکی انہوں نے دکھائی، شرافت دکھائی، بہرحال ٹھیک ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جب نوازا تھا تو بغیر کرایہ کے رہنے کے لیے دے دیتے، اتنا اونچا ثواب۔ بھئی 8,000-10,000 روپے کرایہ حاصل ہوتا ہے تو وہی 8-10,000 روپے گویا آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو بہت سارے اونر حضرات ایسے ہوتے ہیں، آج کے صاحب نے فون کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں جانور لے کر پالوں، لیکن ہمارے اونر صاحب اجازت نہیں دے رہے، بہت ناراض ہو رہے ہیں، گھر چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اب ان کے اوپر تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، کسی اور گھر میں رشتے دار وغیرہ کے یہاں رکھ کر آپ جانور ذبح کرا دیجیے، لیکن کیجیے قربانی اس کی وجہ سے نہ چھوڑی۔ تو اونر حضرات کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جانور کس کے نام پر قربان ہو رہا ہے، اب اس کی نسبت کس سے ہو چکی ہے، ذرا عبرت تو حاصل کیجیے غیروں سے۔ جس گائے وغیرہ کو اللہ کے نام پر، یعنی وہ اپنے خدا وغیرہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں یا بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، جب کسی گلی سے وہ گائے گزر کر آتی ہے تو لوگ کتنی تعظیم کو کرتے ہیں، حالانکہ شرک ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جانور کی نسبت چونکہ خود سے ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس گائے کا پیشاب وہ پوتر سمجھتے ہیں، اس گائے کو پانی پلانا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ نے
قربانی کے لیے جو جانور دیا ہے اس کا کتنا اونچا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، چمڑوں کے ساتھ آئے، خون کے ساتھ آئے، ان چیزوں کو گنوایا ہے جو جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھ کر پھینکتے ہیں۔ سینگ کو کون رکھتا ہے؟ پھینک دیتا ہے۔ خون کو کون رکھتا ہے؟ گندگی سمجھتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بیکار چیزوں پر بھی اللہ کا قیامت میں 70 گنا ان کو وزنی بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں توڑا جائے۔ جانور کے جو بیکار کی چیزیں ہیں ان پر اتنا ثواب، تو اصل چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، کتنے بال ہوتے ہیں کسی قصاب سے معلوم کیجیے۔ خاندانی قصاب ہے، وہ کہیں گے کہ حضرت دل کتنے ہوتے ہیں، گردے کتنے ہوتے ہیں، ٹانگ کتنے ہوتے ہیں یہ پوچھیے، بتا سکیں گے۔ بال کتنے ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے جانور کے ذبح کرتے وقت ہم سامنے کھڑو، ہم تو اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، بچوں کو گھروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، بلکہ خود بھی ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں کرتے۔ اب تو مشترکہ قربانی کا مسئلہ ہے، دیکھ بھی نہیں پاتے اپنے جانور کو، کہیں بہار میں، یو پی میں، اڑیسہ میں ادھر ادھر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ادا تو ہو جائے گا لیکن اصل جو روح ہے وہ روح حاصل کرنے کے لیے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، تو بہترین سے بہترین جانور خریدیے، بہترین سے بہترین جانور خرید کر اس کو پالیے، اس کی دیکھ بھال کیجیے، چند دن اس کے لید وغیرہ کو اٹھائیے، صاف کیجیے، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، اور پھر جب ذبح کرنے کا وقت آئے اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ نہ پوچھیے کہ میرے پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اگر آپ کو اتنے پیسے دے رکھے ہیں اور آپ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی میں آگے بڑھیں۔ یہ اللہ سے محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، کیا صرف بکرے ہی کی قیمتیں بڑھی ہیں، دوسری چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھی؟ پیٹرول کی قیمت زندگی میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا زیادہ ہوگا، اور ہو بھی گیا، لیکن اس کے باوجود پیٹرول خرید رہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بڑھی، گھر بنانے کے لیے سیمنٹ لوہا وغیرہ ان کی بھی قیمتیں بڑھی، لیکن برابر گھر بنا رہے، برابر ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہم نے مشترکہ قربانی میں حصہ لے لیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قربانی کی روح حاصل کرنے کی علامت نہیں، قربانی کی روح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، جتنے پیسے اللہ نے دے رکھے ہیں ان پیسوں کے مطابق جانور خرید، بہترین سے بہترین جانور خرید، اور کوشش یہ کیجیے کہ اپنی طرف سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور طاقت دی، اس
سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تو قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آپ سوچیے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ. اور ہر سال مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچیں کتنے مشفق اور کتنے مہربان ہیں. امت کے مالدار حضرات کو قربانی کر دیے ثواب حاصل کر لیں گے، لیکن میری امت کے وہ افراد جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تاکہ ان کو یہ ثواب حاصل. آپ سوچیں کتنا اونچا اجر اور ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن جانور ذبح کرنے سے زیادہ اور خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. سب سے زیادہ اونچی عبادت بقرعید کے دن قربانی. لاکھوں روپے آپ صدقہ کر دیں لیکن 10-15 ہزار کی قربانی آپ نے دی ہے تو یہ لاکھوں روپے قبول نہیں. قربانی آپ کے ذمہ سے نہیں اتری. جن پر صدقہ فطر واجب ہے ان سب پر قربانی واجب ہے. عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے. ان کے پاس 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے تقریباً 20-35 ہزار روپے. اگر ایک بیماریت کی کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے ان پر قربانی واجب ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہمارے پاس زیور تو ہے پیسے نہیں ہے، لیکن کیا انہی زیوروں کو آپ جب گھر کے اندر کوئی اہم مسئلہ پیش آتا ہے بیچتی ہے یا نہیں بیچتی؟ اگر کسی کمپنی کا نام ہو تو برا لگے گا، اس لیے بغیر نام کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند سالوں پہلے جب کمپنیاں جو ڈوبی، جب ان کمپنیوں میں ہماری عورتیں اپنے زیورات کو بیچ کر شوہروں کو بتائے بغیر اپنے زیورات کو بیچ کر پیسے نہیں لگائے تھے کہ آپ کو اتنے روپے مل جائیں گے. اس وقت زیور بیچتے ہوئے کچھ دل پر گرانی نہیں ہوئی تھی. آج اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہو تو قربانی کرو. قرض لے کر اس سال بھر کتنے اپنے تقاضوں پر قرض دیتے ہیں، گھر بنانے کے لیے قرض دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بزنس بڑھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، لاکھوں روپے قرض دیتے ہیں. اس وقت بھی آ کر نہیں پوچھتے کہ حضرت میں گھر بنا رہا ہوں، حضرت میں شادی کروں بیٹی کے، اس میں قرض دے سکتا ہوں کیا؟ لیکن قربانی کے موقع پر ضرور آ کر پوچھیں گے قرض لے کر قربانی کر سکتی کیا؟ لیجیے قرض اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں قرض دینے کی، واپس کرنے کی، تو قرض لے کر قربانی کیجیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. اپنی طرف سے کیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیجیے. اللہ نے استطاعت دی ہے وہی سنت کو جاری کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ایک جانور ذبح کیا تھا. اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ بھی اس نیت سے کہ امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں دے سکتے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے جانور ذبح کیجیے، سنت کو زندہ کیجیے. اپنے والدین کی طرف سے کیجیے، رشتے داروں کی طرف سے کیجیے، اپنے بچوں کی طرف سے کیجیے. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت اللہ نے دے رکھی ہے اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. بہانے ہزار ہو سکتے ہیں بہانے بنانے کے لیے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ جانور کیا اپنا سر کٹانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں دیتا کرتا. وہ کسی بھی صورت میں جانور ذبح کرے گا اور اللہ کے نام پر قربانی پیش کرے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند عبادتیں اللہ نے ان دنوں میں خاص کیے، اس میں سے حج ہے، قربانی ہے، اسی طرح تکبیر تشریف بھی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے عرفہ کا جو دن ہے اس دن کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اس کا پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کی اور ان راتوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی گزارش ہے کہ پاک کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔